بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے بارے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں، اور خاص کر پاکستان میں پنجاب اور کے پی کے علاقوں میں، اس ٹائم جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ پچھلے جو چند دنوں میں جب عمران خان صاحب کو پرسوں گرفتار کیا گیا، اس سے لے کے اب تک کوئی 8 سے 10 لوگ ان جو پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں پروٹیسٹرز کی، اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ ٹریگر ہوئی، اور پلانڈ طریقے سے لگتا یہ ہے کہ یہ سپونٹینیس سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ پلانڈ طریقے سے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی جگہوں پہ پروٹیسٹرز پہنچے۔ خاص کر لاہور میں کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئے، اور کور کمانڈر کے گھر میں گھس کر جس طرح کی حرکتیں ہوئیں اور جو ہوا، اس کو کسی بھی صورت میں انڈورس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو کسی صورت میں قابل قبول نہیں قرار دیا جا کہ آپ ان کے ریفریجریٹر سے چیزیں نکال لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے بڑا کمال کر لیا ہے۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن انڈیویجولز بھی اپنی اوقات نہ دکھائیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ان کی بنیادی تربیت نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو میں اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کور کمانڈر صاحب کا گھر تھا لاہور میں، یہ بیسیکلی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا گھر تھا۔ انہوں نے برٹش آرمی کو رینٹ پہ دیا تھا، اور رینٹ پہ دینے کے بعد جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد انہوں نے قانونی جنگ بھی کی، لیکن چونکہ قائد اعظم کی زندگی تھوڑی تھی تو وہ برٹش آرمی سے پاکستان آرمی کو منتقل ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی اگر ہم کسی اور چیز کا خیال نہ بھی رکھیں تو ہمیں قائد اعظم کے گھر کی سینٹٹی کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو قوم قائد اعظم کی قبر کی سینٹٹی کا خیال نہیں رکھتی، وہ قائد اعظم کے گھر کی سینٹٹی کا کیا خیال رکھے گی؟ تو بنیادی طور پہ جو وہاں پہ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اس کے بعد پشاور میں جس طرح کے معاملات ہوئے ریڈیو پاکستان کی عمارت میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی جو سرکاری املاک ہے اس میں مظاہرین گھس گئے۔ میاں والی میں جو پی ایف کی ایئر بیس ہے اس کی دیواریں گرانے کی ویڈیوز میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے دیکھی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ کا بھی اوورآل رول ہے، اور جو خاص کر پنجاب کی پولیس کا طریقہ کار ہے، وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے۔ مجھے تو، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے، میں بھی پنجاب میں رہتا ہوں، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پولیس کا جو خاص کر لوور سٹاف ہے، ان کی تربیت اور ان کی ٹریننگ اس انداز کی جاتی ہے کہ وہ سارے کے سارے کرمینلز ہیں۔ پولیس کی اس حد تک اشد ضرورت ہے ریفارمز کی کہ پاکستان میں اگر رول آف لا کو اسٹیبلش کرنا ہے تو پولیس کو بنیادی فرائض اور حقوق بتانے بڑے ضروری ہیں، اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے۔ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے باس کے علاوہ کسی آئین، قانون، قاعدے، ضابطے کو بالکل نہیں سمجھتے۔ اگر ان کا باس کوئی سٹوپڈ قسم کا آدمی ہے تو وہ جیسے کہتا رہے گا وہ ویسے کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، پولیس کی ٹریننگ میں باس کی امپورٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ان لوگوں کو قاعدہ قانون پڑھانا بڑا ضروری ہے۔ ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر رائٹس ہو رہے ہوں تو آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے عام شہری کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ لیکن ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سارے کے سارے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، اور خاص کر جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سول بیوروکریسی بھی ہے، پولیٹیشنز بھی ہیں، ججز بھی ہیں، ہم صافی بھی ہیں،
مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لفظوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. ہم سب نے لفظ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ہم نے اپنی چیزوں کو، کسی بندے نے بھی اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا. میں صحافی ہوں، میں نے اپنی چیز کو ٹھیک نہیں کرنا. میں نے اپنی جو غلطیاں ہیں ان کا اعتراف کر کے ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اسی طرح جو باقی لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی رویہ اپنا لیا ہے. ریاست کے لیے یہ رویہ، یہ ہٹ درمی، یہ بڑی خطرناک ہے. ریاست کے جو ستون ہیں، ریاست کی بنیاد طاقت پر کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر ہوتی ہے. طاقت اس کا لاسٹ ریزلٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بھی ریاست اپنی بنیادی اخلاقی وجہ کھو دے تو وہ ریاست طاقت کی بنیاد پر زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکتی. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیسکس کے اوپر جائیں، ہم اپنی ڈومین کے اوپر جائیں اور اپنی ڈومین سے ہٹ کے کوئی کام نہ کریں. اور زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جو اس ٹائم طاقت کے اندر ہے کہ وہ لارجر کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. اس ساری صورتحال میں آپ کو ایک بنیادی بات کر کے جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ بنیادی سبق یہ ہے، اور وہ سبق اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. اگر آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو لتاڑ کر، آر ٹی ایس بند کر کے، لوگوں کو مینج کر کے کسی ایک پارٹی کو مضبوط کریں گے تو وہ ایک دن مانسٹر بن کے آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی. آپ کو یہ میڈلنگ کا پروسیس، آپ کو یہ انٹروین کرنے کا پروسیس، آپ کو یہ مداخلت کرنے کا پروسیس ختم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی حرج نہیں ہے اس ٹائم کے آرمی چیف کی تعریف کرتے ہوئے. اگر وہ اپنے آپ کو ڈسٹرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوئی برا کام نہیں کر رہے. وہ ایک اچھا کام کی بنیاد رکھ رہے ہیں، لیکن ان کے کام کی بنیاد رول آف لا کے اوپر ہونی چاہیے، ان کی ذاتی خواہشات کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. آئین اور قانون کے اندر جس کو جو رول بنتا ہے، اب ایک مانسٹر اور ایک بند گلی میں ہم آ گئے ہیں سارے. اس بند گلی سے نکلنے کا واحد راستہ بھی ان لوگوں کے پاس ہے جو اس ملک میں طاقتور ہیں، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن خدا کا واسطہ ہے ان لفظوں کی اہمیت کو رہنے دیں اور یہ محسوس نہ کروائیں کہ ہم جو دل ہے بات کرتے رہے، آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی. تو راستہ نکالیں، اور راستہ نکالنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں تمام سٹیک ہولڈرز کو، ان سے رولز آف دا گیم طے کروائیں، ایک چارٹر آف سرٹینٹی پہ اتفاق کروائیں. ان سے یہ کہیں کہ آپ کو جو آئین اور قانون کا راستہ ہے اسے ہی اختیار کرنا چاہیے، آپ کو وائلنس کا اور تشدد کا راستہ نہیں اختیار کرنا. لیکن ان کو سرٹینٹی ہو، ان کو یہ پتا ہو کہ اس ملک میں کوئی آئین اور قانون ہے اور اسی کے تحت ہم سب نے چلنا ہے. اس ٹائم محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہماری یہ ساری باتیں ایک ایسے پتھر اور دیوار کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے کوئی نہ جواب آئے گا نہ کوئی بات پہ عمل درآمد ہوگا. تو یہ جو بند گلی ہے اس سے اس ملک کو نکالیں اگر آپ اور میں اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. تو یہ سارے کا سارا کانٹیکسٹ ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، میری اس میں رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے آئین اور قانون کو توڑا ہے تو اس کو تو گرفتار کریں، لیکن آپ مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کے نام پہ لوگوں کو نہ پکڑیں، بلکہ ان کی لیڈرشپ کو کہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں. کیونکہ اگر ایک موب لیڈر لیس ہوا تو وہ زیادہ خطرناک ہوگا. اس ٹائم ایک اسٹریٹجی اور ایک اوور آل اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں کیرٹ اینڈ سٹک دونوں شامل ہوں. اگر کیرٹ اینڈ سٹک دونوں شامل نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی نے ابھی تک جس ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور خاص کر کور کمانڈر اور اپنی تنصیبات پر حملوں کے باوجود جس طرح کے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس پہ ان کی تعریف ہونی چاہیے. چونکہ اگر وہ جو اس کو آگے سے ریزسٹ کرتے
تو بڑا شدید جانی نقصان ہو سکتا تھا. اور پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی عمران خان کی سپورٹ کے لیے نہیں ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے ہے. اس ملک میں پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو ہوا دینے کے لیے ان کو استعمال یا ان کے کندھوں کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. یہ نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم تک بہت اچھی تھی جب آپ کے ساتھ تھی, اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہو گئی جب وہ نیوٹرل ہو گئی. نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا لفظ ہے, میرے اور آپ کے لیے شاید یہ اتنا اچھا لفظ نہ ہو, لیکن ہر شخص کا ایک رول ہوتا ہے. جس طرح کہ ججز کا رول ہے, ججز کو بھی آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے, میری اور آپ کی خواہش کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے. یہی حل ہے اور اسی حل کی طرف اس ملک کا مفاد بھی ہے. تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.